السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر ہے۔ 23 اکتوبر 2024 لاہور ہائی کورٹ کے اندر جتنی اہم سماعتیں تھیں، مخصوص نشستہ کا دفعہ 144 کا بل بورڈ لگانے کا، اس کیس کی سماعت جو کیا کچھ ہوا وہ پروگرام کے آخری حصے میں دیں گے۔ دوسرا بڑا اہم ہے، بیک گراؤنڈ پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، وکیلوں کی موومنٹ شروع ہو گئی ہے۔ لائرز موومنٹ سٹارٹڈ۔ آج لاہور میں پروفیشنل گروپ کے ہیڈ کہہ دیں یا یعنی وکلا تحریک کے دائی کہہ دیں حامد خان صاحب، لوگوں کو اعتراض رہے گا ان کے سیاسی طرز عمل کے اوپر، لیکن وکلا کی تحریک میں ایک اہم کردار ہمیشہ سے ادا کیا۔ آج پریس کانفرنس کی وہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہیں۔ 4 تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی کو شوکاز نوٹس جاری کر دی ہے۔ یہ شوکاز نوٹس کا کیا بنے گا، آپ کو بہت پہلے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا، وہ کیا ہو گیا میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اور نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا جسٹس یحییٰ افریدی کی تقرری کا۔ اس نوٹیفیکیشن کی کیا اہمیت ہے یا کیا آگے ہونا چاہیے، ہم نے کیا کہا ہے، اور برطرفی ملازمین کی بحالی کی درخواست کے اوپر جیسے سید منصور علی شاہ نے کیا کہا اور کیس کہاں بھیج دیا۔ اور آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ چلتا رہا، مذاق اڑتا رہا کہ آئینی بینچ میں جانا ہے یا دوسرے میں جانا ہے، اور ججز کا بھی طریقہ ہے جو سننے کا تھا کیس کا وہ بھی نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور توشہ خانہ کیس کے اندر بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے اختلافی نوٹ میں جج صاحب نے کمال کر دیا، ذرا اس پہ بھی گفتگو ہم کریں گے آپ کے ساتھ، آپ سمجھ سکیے گا۔ سب سے پہلے تو آج وکلا کی پریس کانفرنس ہوئی، بیک گراؤنڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو چلتے ہوئے، میں نے بھی اسٹرگل کرے گی جب تک یہ جو غیر آئینی ترامیم ہیں ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ ہم ہر طرح کی قربانیاں دیں گے اس ملک کے وکلا۔ وہاں موجود تھا اور ہم نے لائحہ عمل دے دیا، گراؤنڈ پہ شروع ہو چکی ہے، گراؤنڈ پہ وکلا تحریک شروع ہو چکی ہے۔ نیشنل کوآرڈینیشن کونسل یا کمیٹی ایک تشکیل دی جا چکی ہے، اس میں پاکستان پورے یہ لائر موومنٹ پورے پاکستان میں، اور ہم نے آج چلیں بعد میں بتاتا ہوں ساتھ، اس میں آپ کو پتہ ہے موبلائزیشن ہو چکی ہے۔ ہم نے شروع میں دیکھیں یہ فوراً ہی جیسے ایسے ہی آپ نے یعنی ہم کیا بڑی میس موبلائزیشن کر سکے سیاسی جماعت کے طور پر، کیونکہ اتنی بڑی سیاسی جماعت کے طور پر میس موبلائزیشن تو ہمیں بھی بڑا ایک وقت لگا ہے، کتنی تکلیفیں، تو اس لیے ذرا اس پہ جذبات میں نہیں آنا وکلا موومنٹ میں بھی، خدا رہا یہ ٹھنڈے اور بڑے آرام سے چیزوں کو سمجھنا ہے، یہ اس کو مینج کرنے کا اتنا آسان کام کے لیے بڑی جدوجہد 2007 کی لائرز موومنٹ میں نے چلائی ہے، مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ کیا تھا، تو سارا لائحہ عمل دے دیا ہے۔ اب سینیورٹی کے پرنسپل کو وائلیٹ نہیں ہونے دیں گے، آپ اگر آئیں گے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو یہ عہدہ قبول نہیں کرنا چاہیے، ان کی جگہ پر تو جو ججز ہیں جسٹس سید منصور علی شاہ سینیورٹی کے حوالے سے انہیں پہلے آنا چاہیے، وہ چیف جسٹس بنے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، یہ ضروری ہے۔ جہاں آئینی ترامیم کو چیلنج کرنے کا اعلان تو کر دیا، میں پہلے ہی آپ کے سامنے آئینی ترامیم کو چیلنج کرنے کا اعلان کر چکا ہوں، اس پہ سارے وکلا کٹھے ہیں اور یک زبان ہو کے آواز اٹھائیے، ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں، میں بتا دوں آپ کو، یعنی اور طریقہ کار کیا ہوگا ہماری مختلف میٹنگ ہوئی۔ ایک دن احتجاج کا میں نے آپ کو کہہ دیا تھا، وہ ایک دن احتجاج کا اعلان ہوگا، ہر کوئی لاسٹ ٹائم تھرسڈے ہوا کرتی تھی، اب کیا فائنلٹی کرتے ہیں، وہ کیا طریقہ کار آئے گا۔ اس میں کئی بار ایسوسیشن یا بار کونسل کے لوگ ہمارے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، تو ان کا نقطہ نظر وہی ہوگا، وہ اپنی جگہ ہے۔ باقی یہ پشاور بار کونسل کی بلوچستان یعنی خیبر پختونخوا بار کونسل کی مبارکباد ہے، جو کہ وہ چیف جسٹس وہاں پر رہے ہیں، لیکن ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں، انہیں اس معاملے کا یہ منصب قبول نہیں کرنا چاہیے، اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کوشش یہی ہوگی جیسے یحییٰ افریدی کے سامنے بینچ کے سامنے پیش نہ ہوا جا سکے، یہ ہم کوشش کرتے رہیں گے جیسی کوئی بات ہوگی کہ تاکہ نقطہ نظر ہمارا بڑا واضح طور پر کلیئرٹی کے ساتھ رہے۔ ہائی کورٹ کے ججز کے بارے میں بھی جو بات ہوئی وہ بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا سوال اٹھایا اور کیا بات ہوئی، وہ بھی پتہ ہونی چاہیے آپ لوگوں کو۔ اب چلتے ہیں، آپ کو تحریک انصاف کو جو 4 قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں شوکاز نوٹس جاری کر دی ہیں، اس میں زین قریشی ہیں، اسلم گمر ہیں، مقداد علی خان اور ریاض فتیانہ کو، اور آئینی ترمیم سے پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ منقطع کیا۔ قابل بھروسہ شواہد ملے ہیں کہ حکومت سے رابطہ 7 دن میں بتائیں کہ آپ کو پارٹی سے منحرف کیوں نہ قرار دیا جائے، نہ دینا پڑا تو پارٹی سے نکالیں، اس میں دیگر کارروائی کی جائے گی، اور سختی کے ساتھ زین قریشی صاحب اس الزامات کی تردید کر چکے ہیں، یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کا اور یحییٰ افریدی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا صدر ملک کی منظوری کے ساتھ، اور
26 اکتوبر کو یعنی 25 اکتوبر تک جسٹس قاضی فائزہ کے والے سے میں کہنا بھول گیا، یوم نجات منائیں گے ہم 25 تاریخ کو ان سے جانے کی یوم نجات، اور تاریخ میں اتنا کنٹروورشل چیز جسٹس آج تک کبھی نہیں کیا۔ جیسے یحییٰ فریدی کی تعیناتی 3 سال کے لیے کی ہے صدر آئین کے آرٹیکل 175A3 177 179، یہ نئی جو ترامیم ہے اس کو سامنے رکھ کے دیکھیے آصف علی زرداری نے کتنی جلدی سے یہ کام کیا ہے۔ اس پہ دیکھیے آپ کو پتہ ہے کیوں جسٹس سید منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتے تھے؟ اب تو بدنیتی سامنے آ گئی، اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا، اب تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کیا حالات ہیں اور کیا واقعات ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور جسٹس سید منصور علی شاہ نے جو آج باتیں کی نا آئینی بینچ کے حوالے سے، صرف جانے کا پرسکون زندگی ہر شہری کا آئینی حق ہے، جیسے میں نے کہا کیس میں آئینی سوال ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں کیا کہا گیا کہ آئینی کیسز بینچ سنیں گے، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ کیس عام آئینی بینچ ہی سنے گا۔ برطرف ملازمین کی بحالی کی درخواست آئینی بینچ کو بھیج دی گئی۔ اب یہ بہت بڑا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، اتنا بڑا پنڈورا باکس ہے، اللہ کرے کہ چیزیں اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ پنڈورا باکس اتنی آسانی سے کھلنے والا نہیں ہے، یعنی یہ بند ہونے والا نہیں ہے۔ نیب ترادیم کا لدم قرار دینے کا جو نوٹس جواب آ گیا جی جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے جو جاری کیا 22 صفحات پر اختلافی نوٹ جاری کیا ہے، اکثریتی فیصلے سے متفق ہوں مگر وجوہات کی تصدیق پر خود کو قائل نہیں کر سکا، اور اصل مسئلہ خاطر خواہ جواز فراہم نہیں کیے گئے۔ فیصلے میں سابق ججز کے حوالے سے غیر مناسب ریمارکس استعمال کیے، عدالتی وقار کا تقاضا ہے کہ اختلاف تہذیب کے دائرے میں رہ کر کیا جاتا ہے، تنقید کا محور فیصلے کے قانونی اصول ہو، نہ کہ فیصلہ لکھنے والوں کی تصدیق ہو۔ یہ نا چہرہ دکھا دیا ہے جسٹس قاضی فائزہ کا کیا ہے تہذیب، یا دیکھیں نا تہذیب اور عدالتی وقار کو مد نظر کے فیصلے کی اپنی الگ وجوہات تحریر کر رہا ہوں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت انٹرا کورٹ اپیل روایتی اپیلوں سے منفرد ہے، اور انہوں نے کہا انٹرا کورٹ اپیل اپنے ہی فیصلے کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے، یہ ذرا سمجھیے گا بات کو، انٹرا کورٹ اپیل کسی ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف نہیں ہوتی۔ یہ اتنا کمال کی زبردست وجوہات دی ہیں انہوں نے، اور اس کانٹیکس کے حوالے سے حقائق کو متاثر نہیں کر سکتا۔ عمران خان صاحب کو جو ذاتی معالج کے کانٹیکس میں جو بات سامنے آئی ہے، اس کی درخواست بھی سماعت پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل حکام اور اسٹیٹ کونسل کو جواب غیر صلیبہ قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر موجود ہے، ہفتے میں 3 روزہ معائنہ ہوتا ہے۔ یہ اسٹیٹ کونسل نے کہا 25 اکتوبر تک پابندی انہوں نے کہہ دیا، قیدیوں سے ملاقات پر پابندی ہے، اور انڈر ٹرائل قیدی ہیں، اور جنگوں میں بھی ڈاکٹروں کی اجازت ہوتی ہے جیسے میاں گل حسن اور نے کہا، اور اس پر انہوں نے کہا جی مناسب آرڈر ہوا۔ اگلی جو بات بڑی ہے، ضمانت منظور ہوگی، میں نے آپ کو پہلے خوشخبری دے دی تھی بشرا بی بی صاحبہ کی، آپ یا ڈپٹی جنرل کو موقع ملے تو آذربائیجان جا کر دیکھیں، دنیا کے صدور کو جو گفٹ ملتے ہیں ان کی تصاویر کے ساتھ رکھیں۔ یاسر عرفات کی جانب سے مسجد اقصیٰ کے ماڈل کا تحفہ بھی وہاں ہے، وہاں جانا ہوتا ہے، مجھے وہاں پر محترمہ بیگم بھٹو کی تصویر بھی نظر آئی، یہ انہوں نے کہا، اور کسی اور کی کوئی تصویر نظر نہیں آئی۔ ریاست کو ملنے والا گفٹ جمع کرانا ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے، قانونی طریقے سے خریدے جانے والے گفٹ ریاست کی ملکیت ہے۔ اب یہ ساری باتیں کہ جو مرضی باتیں کرتے رہے، کچھ نہیں ہوا۔ جیسے میاں گل حسن صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی نے تحائف جمع نہیں کرائے تو بانی پی ٹی آئی کو ملزم کیوں بنایا، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ ایف آئی ڈی جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ پبلک آفس ہولڈر بانی پی ٹی آئی تھے میاں نے کہا کہ یہ تو جسٹس قاضی فائزہ کی طرح کا کیس ہے، اس کے میں بھی شوہر بیوی کے کیے گئے ذمہ دار کا ٹھہرایا گیا تھا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا یہ کیس تھوڑا سا مختلف ہے، توشہ خانہ کے تحفے کی قیمت کا درست تخمینہ آکشن کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کسی شاپ سے گھڑی لے کر نکلیں، پھر بعد میں اس کی قیمت لگائیں تو کیا قیمت میں ملے گی؟ یہ دیکھیں، یہ اتنے زبردست باتیں جو ساری ہیں نا، یہ ساری کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہیں۔ 10 لاکھ کے متعلق اور ضمانت بشرا بی بی صاحبہ کی عدالت نے منظور کر لی ہے۔ آگے چلتے ہیں، جو لاہور ہائی کورٹ میں اہم کیسز تھے، ریزرو سیٹوں کا کیس تھا، 144 کے نفاذ کا تھا، اور ساتھ ساتھ جو معاملہ تھا بل بورڈ وغیرہ لگانے کے کانٹیکس میں، وہ سارے سن لیجیے۔ میں انصاف کے دروازے بند ہو رہے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت کوئی تقریباً 60,000 کے قریب یا 60,000 سے اوپر آئینی درخواستیں عدالتوں میں لگی ہیں، تو اور 1,40,000 کے قریب کیسوں پہ اعتراضات لگے ہیں۔ اعتراضات کیسوں کے اوپر عوام کا کتنا پیسہ اور وقت ضائع ہو رہا ہے، اور انصاف دن بدن مشکل بناتے جا رہے ہیں۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں عدالت کو یہی بتایا کہ قانون بڑا واضح ہے، آپ عدالتوں کے اندر کیسز سنیں، اور جو رجسٹرار آفس کا یہ اعتراض لگانے کا جو طریقہ کار ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔
رجسٹرار آفس کو یہ حق نہیں ہے کہ اس طرح کے اعتراضات لگائے، اور یہ کام عدالتوں نے دیکھنا ہے، اور عدالتوں کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہاں سوال پیدا ہو گیا کہ اب تو آئینی کوٹیں آ گئی ہیں۔ میں نے کہا آئینی کوٹوں سے تو اب نظام اور خراب ہونا ہے۔ آئینی ججز، اب اگر ویسے دیکھا جائے تو آئینی ججز جو ہیں وہ 5 یا 7 کا بینچ بیٹھے گا تو کیا ہوگا؟ عام لوگوں کے کیس کتنے متاثر ہوں گے، یہ وقت بتائے گا۔ عدالت کو کہا کہ 21 تاریخ کو کیس آپ کے پاس لگا تھا، آپ چھٹی پہ تھے، اس پہ ڈیٹ رکھ دیں۔ عدالت نے وہ ڈیٹ بھی نہیں دی، عدالت نے وہ تاریخ بھی دینے کے حوالے سے جو ہے نا کوئی ایسی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا اس کے لیے درخواست دائر کی جائے۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ بتایا کہ سپریم کورٹ آ چکا، انہوں نے کہا 2 ایڈیشنل نوٹ آ گئے ہیں۔ میں نے کہا وہ نوٹ بھی دیکھنے والے ہیں۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر ابھی عمل درآمد ہو نہیں رہا ہے، اور لگتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ کیس عدالت نے رجسٹرار آفس کا اعتراض جو ہے وہ آج برقرار رکھا ہے۔ دوسرا معاملہ دفعہ 144 کے نفاذ کا ہے۔ منیر احمد کی طرف سے جسٹس احمد ندیم ارشد کے پاس سماعت ہوئی کہ سیکٹری ہوم لاہور میں بیٹھ کر پورے پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیتے ہیں۔ پہلے مختلف تحصیلوں کے اندر، ضلعوں کے اندر ہو رہی تھی، تو اب اس کو یہ چیلنج کیا ہے کہ سیکٹری کا یہ اختیار نہیں ہے، گورنمنٹ یہ اعتراض لگا نہیں سکتی، 144 کا نفاذ کر نہیں سکتی ہے۔ عدالت نے 29 تاریخ کے لیے کیس کی سماعت ملتوی کی ہے۔ تیسرا معاملہ ہے کہ لاہور اور پنجاب کے اندر جو بل بورڈ لگائے گئے ہیں، کراچی میں صفائی ہو گئی ہے، لیکن لاہور میں بل بورڈ ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، کئی اموات ہو چکی ہیں، کئی نقصان ہو چکے ہوئے ہیں۔ آج جسٹس شجاعت علی خان صاحب کے پاس سماعت ہوئی، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، باقی سب کو کہا کہ جواب داخل کرے۔ پی ایچ اے نے کہا کہ اس کے ریگولیشن چیلنج ہوئے۔ میں نے کہا جی ریگولیشن کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بورڈ لگائیں لیکن بورڈ ایک ایسے طریقے سے لگائیں کہ جس سے عام آدمی کی زندگی متاثر نہ ہو۔ یہ باغوں کا شہر ہے اور باغوں کا شہر رہنا چاہیے۔ عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے تمام سے جواب طلب کر لیا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔